بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہے ہیں جس میں باپ عمر میں اپنے بیٹوں اور پوتوں سے بھی چھوٹے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسا ہی قصہ جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک شخص جس کی عمر 40 سال تھی، ایک گدھے پر سوار ہو کر ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ اس وادی کے لوگ مر چکے ہیں اور وہ وادی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ایک ظالم بادشاہ نے اس وادی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر بڑا غمگین ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ان مردوں کو دیکھ کر وہ شخص سوچنے لگا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ یہ ایک عقل میں آنے والی چیز اسے نہیں لگ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے تو پھر دنیا میں بھی اس کے نظارے ظاہر فرماتا ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ اس وادی میں گھنے درخت ہیں اور ان میں پھل اگے ہوئے ہیں، لیکن ان پھلوں کو کھانے والا کوئی نہیں۔ اس شخص کو بڑی بھوک لگی تھی۔ اس نے ان درختوں سے پھل اٹھا کر کھائے اور کچھ اپنے ساتھ رکھ لیے۔ اپنے دراز گوش پر بیٹھ کر وہ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے چلا گیا اور چلتے چلتے راہ میں اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، آرام کرنے لگا۔ اسے نیند آئی اور سو گیا۔ پھر جو وہ بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی گوشت موجود نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سواری نہیں، اب کیسے سفر کرے گا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے عزیر، تم بتاؤ کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ عرض کی کہ اے رب العالمین، میں فقط ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سویا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ جی ہاں، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ وہ ایک دن نہیں بلکہ 100 سال تک سوئے رہے تھے، اور ان کا گدھا مر چکا تھا جس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی تھیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھی نیند موت کی طرح عطا کر دی، جس میں وہ آرام کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں جو پھل تھا وہ تر و تازہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گدھے کو دیکھو، اب یہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھے کی ہڈیاں آپس میں جڑ رہی ہیں، اور ایک ایک پور، ایک ایک جوڑ جڑتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ڈھانچہ پورا مکمل ہو گیا، اور اس کے اوپر گوشت آ گیا، کھال بھی آ گئی، اور پھر اس کے اندر دوبارہ روح پھونک دی گئی اور وہ زندہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین دلایا اور دکھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا تو آپ اسی گدھے پر سوار ہو کر پھر وادی کی طرف چلے، اور دیکھا کہ وہ وادی اب آباد ہو چکی ہے، اس میں لوگ رہ رہے ہیں۔ آپ چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بڑھیا نکلی، اور بڑھیا نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ عزیر، وہ تو 100 سال پہلے گم ہو چکے ہیں، ان کی ہمیں کوئی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی نیند عطا کی، اور گویا کہ میں مر چکا تھا اور اب میں دوبارہ یہاں پر آیا ہوں۔ اس بڑھیا نے بالکل بھی یقین نہیں کیا اور کہنے لگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اچھا، اگر تم عزیر ہو تو پھر وہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر تم واقعی عزیر ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اور میں بوڑھی ہوں دوبارہ جوان ہو جاؤں۔
تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب العالمین اس بوڑھی کی آنکھیں ٹھیک کر دے اور اس کو دوبارہ جوان کر دے۔ تو وہ بوڑھی آنکھوں سے دیکھنے لگی اور بالکل جوان ہو گئی۔ تو اس بڑھیا کو اب یقین ہو گیا کہ واقعی عزیر علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ جب اس بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، دیکھا تو یہ واقعی عزیر علیہ السلام ہے اور ان کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بچے کہاں ہیں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہیں رہتا ہے، اس کے بھی اب بچے ہیں۔ وہ بڑھیا حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے ساتھ ان کے بچوں کی طرف لے گئی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اے لوگو، دیکھو یہ کون ہے، یہ عزیر علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو وہ سب لوگ بڑے حیران اور ششدر ہوئے کہ عزیر نام کے ایک نبی 100 سال پہلے گزر چکے ہیں، یہ دوبارہ کہاں سے آ گئے؟ انہیں بالکل یقین نہیں ہوا۔ تو وہ عورت اصرار کرنے لگی کہ مجھے دیکھو، میں بوڑھی تھی، نابینا تھی، میں فلاں عورت ہوں، اور مجھے دعا سے انہوں نے ٹھیک کر دیا، مجھے اب نظر بھی آتا ہے اور میں دوبارہ جوان ہو چکی ہوں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو واحد وہ شخص تھے جن کو تورات حفظ تھی، ہم اب وہ بھول چکے ہیں اور اصل نسخہ انہی کے پاس موجود تھا۔ تو اگر یہ عزیر علیہ السلام ہیں تو ہمیں تورات سنائیں اور ہمیں اصل نسخہ بھی دکھائیں جو ان کے پاس موجود تھا۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے انہیں تورات پڑھ کر سنائی۔ وہ لوگ سن کر بڑے محظوظ ہوئے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اسے سن کر بڑا خوش ہوئے۔ پھر انہیں یقین آ گیا کہ یہ واقعی عزیر علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے علاوہ اور کسی کو تورات یاد نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ نسخہ دکھائیں جو کہ اصلی تورات کا ہے اور قدیم نسخہ ہے۔ تو آپ انہیں ایک جگہ کی طرف لے گئے جہاں آپ نے وہ نسخہ چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور وہ نسخہ نکال کر دکھایا۔ تو پھر انہیں یقین آ گیا کہ یہ واقعی عزیر علیہ السلام ہے، اور انہی میں ان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ ان سے مل کر بڑے خوش ہوئے۔ اس وقت آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ جی ہاں، چونکہ 100 سال پہلے جب آپ کی عمر 40 سال تھی تو آپ کے بیٹے کی عمر فقط 18 سال تھی، اور اب 100 سال کے بعد آپ کی عمر وہی 40 سال تھی، اور آپ اسی طرح 40 سال کے جوان تھے، لیکن آپ کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ آپ کے جو پوتے اور پوتیاں تھے ان میں سے بھی کسی کی عمر 90 سال، کسی کی 80 سال اور کسی کی 75 سال تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو کہ دنیا کے لیے ایک عجوبہ ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں موجود ہے۔ آج کا قصہ یہیں اختتام ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔